جب ٹی وی پر گئے تو مد مقابل دوسرے مکتب کے، میں اس مکتب کو مکتب خلفاء کہتا ہوں اور اس مکتب کو مکتب اہل بیت کہتا ہوں۔ تو مکتب خلفاء کے کسی شخص نے کہا کہ آپ ہماری محافل میں آئیے، ہم آپ کی محافل میں آتے ہیں، ہم آ کے حضرت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ آئیے اور ہماری محافل میں ہمارے بڑوں کے فضائل پڑھیے۔ تو مناظرے میں ہمیشہ دو جواب ہوتے ہیں، ایک جواب ہوتا ہے حلی، ایک جواب ہوتا ہے نقضی۔ حلی جواب یہ ہوتا ہے اگر سوال قرآن سے کیا جائے تو جواب قرآن سے دیا جائے۔ نقضی جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب بھی سوال سے دو۔ تو زیادہ تر مناظرے میں نقضی جوابات دیے جاتے ہیں، جو ضمیر اختر صاحب نے دیا وہ ایک نقضی جواب تھا، لیکن اس کا حلی جواب بھی تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ بھی مجالس رکھیے، ہم بھی آتے ہیں اور آپ کے بڑوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے آپ پڑھنے نہیں دو گے، آپ تو حضرت علی کے بارے میں پڑھ سکتے ہو کیونکہ علی کی فضیلت میں اتنی باتیں ہیں۔ باب مدینۃ العلم علی بن رہے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت موسیٰ علی بن رہے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار علی کے بیٹے بن رہے ہیں، سیدۃ النساء العالمین علی کی زوجہ بن رہی ہیں، نبی کے کاندھوں پہ سوار علی ہو رہے ہیں، من کنت مولا علی کے لیے آ رہا ہے، شب ہجرت بستر نبی پر علی سو رہے ہیں، میدان مباہلہ میں نفس نبی علی بن رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو ہے بہت کچھ پڑھنے کے لیے، لیکن سوال یہ جن کی آپ خواہش رکھتے ہو کہ ہم آئیں پڑھیں، تو آپ ہمیں 1 گھنٹہ تو ہم پڑھتے ہیں، آپ ہی کی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ ایام فاطمیہ پچھلے سال میں نے پنڈی میں ایک پورا خمسہ ہے میرا، 3 دفعہ پولیس آئی مجلس میں، 3 دفعہ کہا جو مولانا پڑھ رہے ہیں ان کو بولیں مت پڑھیں۔ میں انہی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہی کی کتابوں سے پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی نسلوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں نبی نے کیا کہا ہے اور انہوں نے خود کون سے کرتوت دکھلائے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ دھاڑے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ روش ممبر سے ختم ہونی چاہیے۔ اگر میں سیدہ کے قاتل کو دھاڑے مار کے جذبات خطابت میں آ کر کافر بھی بنا دوں، یہ راہ اور روش صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ غصے میں اور دھاڑے مار کے جوش خطابت میں اسے کافر بنا دو گے اور وہ بھی کل جلوس نکال کے آپ کو کافر کہیں گے، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ ہمیں اس ٹاپک کو چھیڑنا چاہیے جس ٹاپک سے ہمیں فائدہ ہو، اور دشمن اتنا تیز تھا جس کی شارپنس کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا۔ ہمارے قدیم علماء منبروں پر جس ٹاپک پہ سب سے زیادہ گفتگو کرتے تھے وہ ٹاپک خلافت کا ٹاپک ہوتا تھا۔ ہمارے شاعر، ہمارے مشاعرے، آپ دیکھیں گے قدیم شاعری، قدیم خطابت، سارا جو مین محور ہوتا تھا وہ خلافت ہوتا تھا، اور اس خلافت کے ٹاپک پر شیعوں کو اتنی گرفت ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر شہادت سیدہ پہ اگر آپ آ جائیں گے، آپ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیفیت شہادت، دروازے کا گرنا، جناب محسن کا سخت ہونا، ان ڈیٹیل آپ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے مصادر سے ان کے مصادر میں نہیں ہیں، لیکن ایک ٹاپک اگر آپ اس کو چھیڑیں اور اس پہ عاقلانہ عالمانہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے، انہی کی کتابوں سے، انہی کے مصادر سے اتنی چیزیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور واللہ اگر کوئی شخص بغیر تعصب کے وہ پڑھے، وہ فوراً مکتب امامت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے لیے کتاب ہے، میں تمام جوانوں کو اگر زندگی میں 5 مرتبہ بھی پڑھو تو کم ہے۔ علماء نے محنت کی، ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، کیوں ان چیزوں کو نہیں لایا جاتا؟ کل میں نے کہا کہ کمیونزم اگر بڑھا تو 20,000 کے قریب اسٹڈی سرکل ہوتے تھے جاپان میں کمیونزم کو بڑھانے کے لیے۔ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو، اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہو، اسٹڈی سرکل بناؤ، اس سرکل میں بیٹھ کر ایک ٹاپک پہ گفتگو کرو۔ بھائی آپ اپنے مصادر و منابع سے لوجیکلی، عقلاً، قرآن آ کے بات کرو، ہم بھی بات کرتے، کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا۔ تو یہ کتاب تھی السقیفہ، لکھنے والے علامہ مظفر، جنہوں نے اصول میں، جنہوں نے منطق میں بہت ساری کتابیں لکھی۔
اور کتاب لکھنے سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ میں پڑھنے والے کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کتاب میں نہ شیعہ ہو کر لکھ رہا ہوں نہ سنی ہو کر لکھ رہا ہوں، یہ کتاب میں ایک ہسٹورین ہو کر لکھ رہا ہوں. اور آؤ ہسٹری سے پڑھو کہ سقیفہ تھا کیا. کتنی بڑی بلڈنگ ہو لیکن اگر تم اس کی جڑوں کو ہلا دیتے ہو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. ہاں؟ کن چیزوں پہ آپ لڑ رہے ہو؟ آپ بیسک کو لے لو. لیکن دشمن شارپنس کیا دکھائی؟ پہلے اس ممبر سے سقیفہ پہ بات ہوتی تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگا. ہاں؟ پھر یہ وقت آیا کہ آپ امیر شام کے بارے میں بھی کوئی گفتگو نہ کر سکیں. اور آج اس سال محرم میں ایک ایسا وقت انہوں نے آپ کے اوپر لایا کہ آپ ابو سفیان کو بھی کچھ نہ کہہ سکو. اب جب ممبر سے ابو سفیان پہ ہی بات نہیں ہوگی تو آپ خلفاء پہ کیا باتیں کرو گے؟ اتنا دور آپ کو دھکیل دیا اور یہ قوم ابو سفیان پہ لگ گئی. ہم ممبر سے اسی پہ لگ گئے کہ یزید برا ہے، یزید برا ہے. جو برا تھا ہم اس کو برا ثابت کرنے لگے. وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ یزید پہ اٹکے رہو اور پچھلے آپ کو یاد نہ رہیں، جن کی وجہ سے یزید یزید بنا، جن کی وجہ سے کربلا کربلا بنی، جن کی وجہ سے واقع کربلا آیا. ایسا ہوا کیا تھا رسول خدا کے جانے کے بعد؟ تو یہ بہترین کتاب ہے السقیفہ، جس کا پرشن میں ترجمہ ہے کہ جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے، اس رسول خدا کے جانے کے بعد پہلی سازش. السقیفہ فارسی میں اسلام میں سب سے پہلی سازش کے نام سے، اب مجھے نہیں پتا اردو میں اس کا ترجمہ کون سا ہے. دوسرا، قرآن سب سے بہترین ہتھیار ہے آپ کا. قرآن پڑھیے، سورہ احزاب پڑھیے. سورہ احزاب کی وہ آیتیں جن میں خدا نبی کی بیویوں پہ غصہ کرتا ہے کہ حبیب اس چیز کو تم نے اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے. کہ کوئی نبی کی بیوی نبی سے ناراض ہو گئی تھی کسی چیز کی وجہ سے، نبی نے اس چیز کو اپنے اوپر منع کیا، اللہ ناراضگی کا اظہار کرتے. دوسرا فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر یہ نبی چاہے تو تمہیں طلاق دے سکتا ہے اور تم یہ سمجھتی ہو کہ اس کے پاس کمی ہے کسی اور کو اپنی زوجیت میں اختیار کرے. مسلم مومن اتنی عورتیں ہیں یہ جسے چاہے اختیار کر سکتا ہے. تیسری چیز خدا تحدید، یعنی خدا دھمکی دیتا ہے، یہ طلاق کی دھمکی دی ان کو. دوسری دھمکی یہ دی ان کی طرح نہ بنو جس طرح نوح کی بیوی تھی اور جس طرح لوط کی بیوی تھی. چوتھی چیز جو خدا نے بیان کی کہ تم نے اس راز کو فاش کیوں کیا جو نبی نے تمہیں بتایا تھا. ابن عباس نے جب جناب عمر سے پوچھا، خلیفہ ثانی کا دور تھا، اور کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کے بارے میں. کہا ابن عباس اگر کوئی قرآن کی ایسی بات ہے جو مجھے پتا ہے مجھ سے پوچھو، ڈر کیوں رہے ہو؟ کیونکہ جناب عمر شارٹ ٹیمپر والے تھے، جلدی غصے میں آ جاتے تھے. تو ان کے غصے کی وجہ سے ابن عباس بھی ڈرتا تھا کوئی ایسا سوال کروں جس میں یہ غصے میں نہ جائے. تو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا سورہ احزاب کی وہ آیتیں نبی کی کن بیویوں کے بارے میں؟ اچھا، یہ جتنے بھی باتیں کر رہا ہوں یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں، مسلم میں، بخاری میں، مسند میں موجود ہیں. تو جناب عمر کہتے ہیں یہ دو نبی کے ازواج کے بارے میں، ایک کا نام حفصہ ہے، دوسری کا نام جناب بی بی عائشہ ہے. ہاں. راز کیا تھا؟ جس راز کو انہوں نے فاش کیا تھا، جو بتانا نہیں تھا انہوں نے بتایا تھا. اچھا، یہ تمام طرح اہل سنت بتاتے ہیں کہ وہ راز کیا تھا، لیکن فرق یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیوی کو بشارت دی تھی. اس کو پوزیٹو وے میں لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بشارت نہیں تھی، اللہ کی دھمکی تھی. یعنی ایک ایسی چیز جو خدا نے اپنی بیوی کو بتایا اور بیوی نے بغیر اجازت کے اپنے والد کو جا کے بتا دیا. اور اللہ کا لہجہ سورہ تحریم پڑھیے، بہت سخت لہجہ ہے پروردگار عالم کا، اور اس لہجے میں خدا نے آج تک کسی سے بات نہیں کی. اور منافقین کی وہاں پہ نشانیاں بتائی گئی ہیں. دو نشانیاں منافقین کی، ایک وہ منافقین جو مدینے میں تھے نبی کے ساتھ، لیکن دوسری آیت میں فرمایا وہ منافقین من الاعراب، اعراب سے مراد عرب نہیں ہیں، یعنی وہ بادیہ نشین عرب، جو وہ مستضعف جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں تھا لیکن مسلمان ہو گئے تھے. فرمایا یہ دو ایسے گروہ ہیں، ایک مدینے میں بیٹھے ہوئے منافق جو تمہاری صفوں کے اندر ہیں، دوسرے وہ منافق جو عرب ہے، بادیہ نشین ہیں، جو صحراؤں میں رہتے ہیں، جن کے پاس تمیز نہیں، جن کے پاس عقل نہیں، جنہوں نے شعور سے، فکر سے اسلام کو تسلیم نہیں کیا. فرمایا یہ دو گروہ ایسے ہیں جن سے اسلام کو نقصان ہوگا.
اور جب سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا جا رہا تھا، مدینے کے لوگ اتنے نہیں تھے، یہ عرب کے بادیہ نشین بدو تھے جن کو لایا گیا تھا، اور لوگوں کا ایک ہجوم بنا، اور اس ہجوم میں سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اور حملہ اتنی تیزی سے کیا گیا کہ ایون مدینے والوں کو پتا بھی نہ چلا کہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے مسلمان کو سقیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب سقیفے میں ہوا کیا، اس کتاب کو پڑھیے اور اپنے شیعہ بچوں کو، ہسٹری کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں باتیں سمجھ میں